گئے کہ نہیں؟ بچے کو پھر یہ بات سمجھانی ہے، پھر اس کے بعد بچے کو یہ بات بتانی ہے کہ نون تنوین اس کو کہتے ہیں، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور اس کو نون تنوین اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں با 2 زبر باں، آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب بچے کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا، نون ساکن یہ ہے اور نون تنوین یہ ہے، پھر اس کے بعد بچے سے یہ بات کریں کہ بیٹا اس کے بعد اگر 8 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ بچے کو یہ بات نہیں بتانی کہ جی ہم نے اظہار کرنا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، یہ بچوں کا سامنے یہ بات نہیں کرنی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ بچے کو چھوٹی بات بتانی ہے، چھوٹی بات سے بچے کو سمجھانا ہے کہ اس کے لیے یاد کرنے میں، پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ پھر مثلا آپ پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، میں اس بات میں آنا چاہ رہے تھے، اوپر والے جتنے نون تھے ان کا پر تو شد تھا، اور یہاں کیا ہے؟ نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ شین ہے۔ 8 حروفوں میں سے کوئی حرف تو نہیں ہے، تو یہاں غنہ ہوگا، یہاں غنہ ہوگا۔ اخفاء کی بات نہیں کریں، آپ لوگوں کے لیے اخفاء ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 8 حرف نہیں بیٹا، اس لیے یہاں بھی غنہ کریں گے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب بچہ اس بات کو پکا کر لے گا کہ جی آئندہ کے لیے نون ساکن اور تنوین کے بعد 8 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ ہم نہیں کریں گے، جیسے من خوف، جیسے نون ساکن ہے نا، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ جی خا کی بات۔ وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ وہ 8 حروف کون سے ہیں جن میں غنہ آدمی نہیں کرتا؟ اچھا 6 حروف حلقی اور 2 لام راہ، سمجھ گئے بھائی کہ نہیں؟ اب یہ بات یہاں تمام ہو گئی، کل انشاءاللہ میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے اور اس کو اچھی